اللہ نے چن لیا ہے آدم کو۔ آدم کا انتخاب دو فضیلتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ پہلی فضیلت علم ہے، دوسری فضیلت تعظیم ملائکہ ہے۔ یہ دو فضیلتیں مخصوص ہیں حضرت آدم کے ساتھ۔ آپ سے اگر کبھی کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو سب سے افضل بعد از مصطفیٰ سرکار، بعد از خاتم الانبیاء، نبی آخر کے بعد اگر کوئی کائنات میں افضل ہے تو وہ علی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس دلیل افضلیت کیا ہے، پہلے تو مشکل میری یہ ہے کہ کوئی پوچھے گا نہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جانتے ہیں کہ پوچھیں گے تو جواب بھی ملے گا، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ پوچھیں گے تو جواب ملے گا اور پھر ماننا بھی پڑے گا۔ بے زور طاقت کوئی افضل نہیں ہوتا۔ بے زور طاقت افضل، آپ زبردستی کہہ رہے ہیں، آپ ضد کر رہے ہیں، بھائی آپ دلیل لائیے نا، دلیل لائیے یا دلیل مانیے یا دلیل منوائیے، تیسری تو کوئی اور بات نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ مولا علی کو بعد از نبی مکرم خاتم الانبیاء کے بعد سرکار تو جہاں کے بعد سب سے افضل کیوں مانتے ہیں، تو بہت سارے دلائل ہیں، مگر اس وقت میرے مضمون میں جو دلیل ہے وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آپ یہ موٹی سی دلیل انہیں دے دیجئے کہ حضرت آدم فرشتوں سے افضل کیوں ہوئے۔ جس دلیل پر حضرت آدم فرشتوں سے افضل ہوئے، اسی دلیل پہ علی افضل ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ کوئی ثابت کرے کبھی مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو۔ بھئی اگر بات جا رہی ہے تو گردن ہلا دی جائے گا۔ کوئی مثال لائے کہ مولا علی نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو، کوئی حوالہ لائے کہ کبھی علی سے پوچھا گیا ہو اور علی کو نہ آتا۔ آج کے 27 مشکل سوال جوڑ کر رائے علی کے سامنے، اور ان کے گمان میں ہر سوال ایسا تھا کہ علی کہیں گے کہ کل بتاؤں گا، دیکھ کر بتاؤں گا۔ چھٹے سوال کے بعد بھول گئے کہ ساتواں کیا تھا۔ علی مولا نے فرمایا میں بتاؤں کہ ساتواں سوال کیا تھا، تمہارا 8واں سوال کیا تھا؟ جو علی سوال پوچھنے سے پہلے جانتا ہو کہ سوال کیا ہے، اور پھر علم علی خاصہ ہے مولا علی کے فضائل میں۔ مولا کائنات اللہ اکبر، جب کسی نے کہا کہ آپ کا جو علم ہے وہ علم مصطفیٰ کے برابر ہے، تو بے ادبی تو مولا علی کو پسند نہیں ہے، اور بیجا ادب بھی علی کو پسند نہیں ہے۔ علم علی کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ دوسرا دور حکومت ہے نبی کے بعد۔ ایک بچہ، یتیم بچہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے کر گیا۔ ایک بچہ، یتیم بچہ اپنا مقدمہ عدالت میں لے گیا۔ ڈاکٹر ندیم صاحب توجہ چاہوں گا، اپنا مقدمہ عدالت میں لے گیا اور مقدمہ اپنے چچا پر کیا، اور مسئلہ یہ تھا کہ باپ جب دنیا سے جا رہا تھا تو یہ بہت کم سن تھا، اور باپ بہت صاحب ثروت تھا، تو باپ نے سارا مال اپنے بھائی کو دیا اور کہا جب میرا یہ بچہ جوان ہو جائے تو جو تمہیں اچھا لگے وہ اس کو دے دینا۔
جوان ہوا تو اس نے چاچا سے مانگا کہ جی میرا مال مجھے دے دیجئے. چاچا نے 1000 درہم دے دیے اور کہا کہ تمہارے ابا نے یہ وصیت کی ہے کہ جو میں چاہوں دے دوں، تو میں یہ چاہ رہا ہوں، یہ لے لو. اس نے کہا نہیں، میرے باپ کا تو اتنا مال ہے، مجھے تو اپنے باپ کا مال چاہیے. مقدمہ عدالت تک پہنچا. قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ جو آپ کے والد نے کہا تھا اس وصیت کے مطابق انہوں نے صحیح آپ کو دے دیا. بچہ روتا پیٹتا مولا علی کے گھر پہنچ گیا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ علی سب سے زیادہ یتیموں کا خیال کرتے ہیں. تو آ گیا مولا کے دروازے پر، کہنے لگا یا علی میرے ساتھ یہ ہوا ہے. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور تشریف لے آیا عدالت میں. قاضی سے کہا جی تم نے یہ فیصلہ کیا؟ اس نے کہا جی یہ فیصلہ میں نے ان کے باپ کی وصیت کے مطابق کیا ہے. حضرت نے فرمایا تمہارا فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. کہ حضور وصیت یہی ہے کہ کہا تھا کہ جو تم چاہو دے دینا، تو جو چاہ رہا ہے وہ لے لئیے. حضرت نے فرمایا نہیں، یہ جو دے رہا ہے اسے چاہ نہیں رہا، جسے رکھ رہا ہے اسے چاہتا ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. تم نعرہ نہیں لگا. جوش ملی آبادی مرثیہ پڑھ رہے تھے. ایک بچے نے انہیں داد دی تو وہ ممبر سے اتر آئے. کہنے لگا اگر یہ بچہ میرے شعر سمجھ رہا ہے تو پھر مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے. تو بھائی اگر کوئی نعرہ لگائے تو بڑا لگائے، یہ بچے سنے. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے حضرت کی. ٹھیک بیٹا سنو بیٹھ کے، بڑے ہو کر پھر نعرے لگانا. ابھی تم میں دم بھی نہیں ہے اتنا نعرے لگانے. اور جن میں دم ہے وہ تو ذرا اظہار کریں نا. میرا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ مجھے پھر گھنٹہ بڑھانا پڑے گا، تو پھر بعد میں آپ ہی کہیں گے صاحب 1 گھنٹے کی مجلس میں 25 منٹ تو نعرے تھے، تو پھر مجھے 1.5 گھنٹہ پڑھنا پڑے گا تاکہ آپ کا ابھی میٹر صحیح رہے. وہ بہت سارے لوگ کیلکولیٹر لے کر آتے ہیں. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. اس سے بہتر پڑھ سکتے ہیں آپ صلوات. باہر والے اور اندر والے مل کر صلوات پڑھیے کریں. علم علی کی بات ہو رہی ہے. آپ دلیل دے دیجئے انہیں کہ جو دلیل افضلیت حضرت آدم ہے وہی دلیل افضلیت علی ہے، کہ مولا علی سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. مولا علی سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں ہے. جب کسی نے کہا کہ آپ کا علم نبی کے علم کے برابر ہے، تو مولا علی نے فرمایا میرا علم ھذا لعاب النبی، میرا علم لعاب نبی ہے. عزیزان گرامی، پہلی گھٹی لعاب دہن مصطفیٰ جسے ملے وہ سنونی کا دعویٰ کرے، تو اس نبی کا علم کتنا ہوگا جس کا لعاب لے کر یہ علی بنا ہے. اور آپ کے جی اور آپ کی توجہات بھرپور ہے، تو میں ایک منزل اور آگے بڑھ رہا ہوں، اور وہ یہ کہ علم حضرت آدم، افضلیت آدم کی دلیل، اور جو ان اللہ اصطفیٰ آدم، جو آدم کو اللہ نے چنا ہے وہ 2 چیزوں کے لیے، ایک علم کے لیے اور ایک تعظیم ملائکہ. اور جیسے ہی ملائکہ سے حضرت آدم کی فہم و فراست زیادہ ثابت ہوئی تو فوراً اللہ نے کہا کہ فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، اور سب جھک گئے حضرت آدم کے سامنے، سب بچھ گئے، گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے حضرت آدم کے سامنے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. اور ابلیس کہتے ہی اسے ہیں جو دھوکہ کھاتا ہو. یہ ابلیس نے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا، اس لیے کہ اگر کسی اور کو دھوکہ دیا ہوتا تو 2 4 5 اور بھی تو ہوتے جو سجدہ نہ کرتے. ابلیس نے کسی اور کو دھوکہ نہیں دیا ہے. اللہ کی نافرمانی کرنے والا کسی اور کو دھوکہ نہیں دیتا. اللہ کی نافرمانی کرنے والا خود اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. ابلیس التباس، لباس کے خاندان کا لفظ ہے. لباس عربی زبان میں دھوکے کو کہتے ہیں.
آپ میں سب ہم اس وقت لباس پہنے بیٹھے ہیں. لباس عربی کا لفظ ہے جس کے ایک معنی ہے دھوکا. میرے مولا علی فرماتے ہیں ما لبست علیہ ولا لبسا، ما لبست ولا لبس علیہ. آج تک علی نے اپنے آپ کو دھوکا نہیں دیا اور دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو علی کو دھوکا دے سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. لہذا ابلیس کا کام اس سے ہمیں بھی پیار ہے. مرکز اسلام تھا اس میں علی پیدا ہوا. از غیب سے آئی صدا میرا ولی پیدا ہوا. وجہ اللہ کی تصویر ہے کل مومنوں کا امیر ہے. چاہیے تمہارا پیر ہے. ان اللہ اصطفیٰ آدم. توجہ آپ کی چاہوں گا. دوسرا عنوان فضیلت حضرت آدم کا یہ ہے کہ آپ مسجد ملائکہ ہیں اور ملائکہ کا مطلب تمام تر توانائیوں کا حضرت آدم کے آگے جھکنا. ملائکہ ملک کی جمع ہے. ملک ملک کے خاندان کا لفظ بھی ہے. اختیارات تمام تر اختیارات آدم کے آگے رکھ دیے گئے. یہ سارے ملائکہ سجدہ نہیں کر رہے بلکہ تمام تر اختیارات آدم کے حوالے کیے جا رہے ہیں. اگر یہ کہہ دیا گیا، یہ سمجھا دیا گیا کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا تو ان فرشتوں میں ملک الموت بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں پانی برسانے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں ماں کے شکم میں تصویریں بنانے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ ان فرشتوں میں عزیزان گرامی رزق اتارنے والا فرشتہ بھی ہے یا نہیں؟ جب سارے مدبرات امر آدم کے آگے جھک گئے تو آدم کے اختیار کو تو مانتے ہو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سارے با اختیار لوگوں کو جھکا دیا. اور اگر ہم یہ بات کریں کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی تھیں جو آدم کی خلقت سے پہلے بنی، جو آدم کو سجدہ اس لیے کیا گیا کہ اس کی پیشانی میں ان کا نور تھا، تو ان کے بارے میں لیت و لال پسو پیش ان من اگر مگر ایسے ویسے. اللہ اکبر. سارے ملائکہ کا سردار کون ہے بچوں؟ ماشاءاللہ، یہ تو بہت سیدھی سی بات تھی نا. جبریل امی سارے ملائکہ کے سردار. وہ جو سردار ملائکہ ہے وہ نبی کے سامنے بیٹھے. سرکار نے پوچھا کم عمرک کیا جبریل، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ فرمایا نجمن یطلع من السماء، ایک ستارہ طلوع کرتا ہے 70,000 سنہ، 70,000 سال بعد. میں نے اسے 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. بھائی تھوڑی گردن ہلائیے گا، میں ایک منزل پر آیا ہوں. 70,000 سال بعد ایک ستارہ نکلتا ہے. میں نے اسے 70,000 دفعہ دیکھا ہے. یہ ہے میری عمر. فرمایا آج اس ستارے کو دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے. فرمایا یا رسول اللہ 70,000 دفعہ دیکھا ہے. فوراً ایک لمحے میں پہچانوں گا. اسی اسنا میں علی آئے. مولا علی کی آمد پر مولا نبی نے فرمایا یا علی خذ الامامۃ عن جبہتک، اپنا امامہ اپنی پیشانی سے اوپر کرو. علی نے جیسے ہی پیشانی سے امامہ اوپر کیا جبریل کھڑے ہو گئے. ہاتھ ہی نجم الذی. آدم علیہ السلام کا انتخاب، ایک ان کا علم اور ایک ان کا مسجود ملائکہ ہونا. ایسے ہی ہے، سب نے سجدہ کیا مگر الا ابلیس. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. اے ابلیس تجھے اسے سجدہ کرنے سے کس نے روکا تھا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ استکبرت ام کنت من العالین، متکبر ہو گیا تھا یا عالین میں سے تھا؟ اچھا یہ بھی طے ہو گیا سجدہ نہ کرنے والے کی ایک قسم ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے. سجدہ نہ کرنے والا متکبر ہوتا ہے. تکبر بھی اللہ کے سامنے.
تکبر بھی اللہ کے سامنے. تھکے نہیں ہے تو جملہ کہوں. شیطان اللہ کو مانتا تھا, اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا. جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو مانے, جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے, وہ مسلمان نہیں ہے, شیطان ہے. قرآن ہے. کس نے روکا تھا تجھے اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے؟ یا متکبر تھا یا عالین میں سے تھا؟ تو آپ نے دیکھا کہ شیطان نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی مہنگے ہو گئے. جی, وہ بڑے مہنگے گھروں میں رہنے کے بعد اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ بڑے آدمی ہو گئے ہیں. اچھا, بعض تو اتنے چھوٹے ہیں کہ 4000 روپے کا جوڑا خرید کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مہنگے ہو گئے. یعنی انہیں کپڑا مہنگا بنا دیتا ہے. اور بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ مہنگے کپڑے پہن کر ان کی چال بھی بدل جاتی ہے. جی, بعض لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے, کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. اللہ کو گردن کلف لوگ پسند نہیں. جن کی گردن اکڑی اکڑی سی ہو انہیں اللہ پسند نہیں کرتا. اور عزیزو, خیال رہے کسی کی بے احترامی نہ ہو, کسی کی بے توجہی نہ ہو, خاص طور پر جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, جس کا کالر ادھرا ہوا ہو, جس کا پائچہ پھٹا ہوا ہو, جس کا بٹن ٹوٹا ہوا ہو, اسے حقیر نہ جانیے گا. میں اور آپ جس جگہ بیٹھے ہیں یہاں اینک تبدیل کروائی جاتی ہے, یہاں بیٹھنے والوں کے دید تبدیل کروائی جاتی ہے. یہاں بیٹھنے والا وہ دیکھتا ہے جو حسین دکھانا چاہتے ہیں. خبردار, کپڑوں کی بنیاد پر اور گاڑیوں کی بنیاد پر اور مکانات کی بنیاد پر کسی کی تعظیم نہیں ہوگی. تعظیم سب کی ہونی چاہیے, ادب احترام سب کا رہنا چاہیے, اور بے ادبی کسی کی نہیں ہونی چاہیے, مگر اس بنیاد پر نہیں. جی, میں بیٹھ جاؤ میرے لال, یہیں بیٹھ جاؤ. بہت اسے بٹھا دو بھائی. محمد والے محمد توجہ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ان بنیادوں پر فیصلے نہیں ہوں گے بھائی. یہ جو سبیل پینے والے لوگ ہیں نا, ان کا ذائقہ ہی کچھ اور ہے. ان کا انداز طعام اور انداز ذوق ہی کچھ اور ہے. یہ اتنی جلدی مروب نہیں ہوتے. ان کے پیش نظر عزاداری امام حسین ہے. عجیب بات ہے, پورے 1 سال کے بعد پھر وہی ملک میں ماحول بنایا جا رہا ہے. یہی دن تھے پچھلے سال, چارراہوں پہ شاہراہوں پر بڑے بڑے رستوں پر کچھ باتیں کی گئیں, اور الحمدللہ پچھلے سال جو ہم نے جواب دیا وہ ہماری قوم کی ایک اچھی تصویر بنی. اور اب پھر مسلسل 1 ہفتے سے مسائل ہیں, الجھنیں ہیں. مجھے نہیں, ہم کل تک اور انتظار کر رہے ہیں. کل سندھ کی ایک ریاستی شخصیت کے ہاں اجلاس اور نشست ہے. ان کے اس اجلاس سے لوٹنے کے بعد میں اپنی شخصیات سے پوچھوں گا, اور اسی طرح ہمارے مذہبی تنظیموں کے دوست بھی کل اپنی اتفاق رائے کے حوالے سے ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں. تو ان کی نشست کے بعد ہم اپنے موقف کا اظہار کریں گے. بلند صلوات پڑھیں. البتہ کل یا اس سے اگلے دن اپنا موقف دینے سے پہلے آج میں پھر آپ سے خواہش کروں گا, ان ساری سازشوں کے پیچھے پاکستان اور وطن سے نفرت اور وطن سے غداری ہے. یعنی جو لوگ یہ سازشیں کر رہے ہیں وہ وطن کے خیر خواہ نہیں ہیں. تو میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ
پاکستان کو ایک پیغام دیں، جیسے پچھلے سال آپ نے پیغام دیا تھا، اور 14 معصومین کے نام پر بنام چاہدہ معصومین 14 مرتبہ پاکستان زندہ باد کہہ کے دکھائیں گے۔ ایک پیغام یہ ہوگا کہ ہم پاکستان میں آزادار ہیں، اور ہم سانس لیتے ہیں تو دنیا سانس لیتی ہے، تو ہم آزاداروں کو کسی طور پر کسی طرح کی کوئی، ہمارا مقصد جو ہے وہ روشن ہے، ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے سوائے حسین پہ رونے کے، ہمارا کوئی اور مطلب نہیں ہے سوائے اہل بیت کی عظمت اور فضائل کو پڑھنے اور سننے کے۔ لہٰذا میں گزارش کروں گا کہ چند جوان یہاں سے نعرہ لگائیں اور آپ جواب دیں، اور پیغام ہے یہ، اور باقاعدہ موقف کا اظہار ہم کل کی نشستوں کے بعد کریں گے۔ نعرہ پھر لگاؤ، مل کر جواب دیں گے۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد کا نعرہ پھر لگاؤ۔ بار باہر والے بھی اور نوح علیہ السلام کا انتخاب ہوا ہے نجات کے لیے۔ نجات دہندہ کو نوح کہتے ہیں، جو لوگوں کو ڈوبنے سے بچائے، جو لوگوں کو مٹنے سے بچائے، جو آسمانی اور زمینی آفات سے محافظت فراہم کرے، جو ایسی کشتی بنائے من رکبہا فنجا، جو اس پہ سوار ہو جائے وہ نجات پا جائے، ومن تخلف عنہا، اور جو اس سے روگردانی کرے، مخالفت کرے، فہلکا، ہلاک ہو جائے۔ نوح علیہ السلام کا انتخاب اس لیے ہوا ہے کہ نوح اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو نجات دیتا ہو۔ اگر امت کو کشتی نوح سمجھ میں آ جائے تو میرے سرکار نبی نے حسین کو نجات کی کشتی بنایا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، حسین مصباح ہدایت ہے اور کشتی نجات ہے، اور جس نے بھی اس کشتی میں خود کو سوار کیا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہلاک ہو گیا۔ تو حسین، خود حسین کشتی نجات ہے، خود حسین کشتی نجات ہے، ذکر حسین نجات دینے کا ذریعہ ہے۔ میں تو کبھی کبھی تصور کرتا ہوں یہ مجلس کا فرش نہیں ہے، حسین کی کشتی ہے۔ اس کشتی میں جو بھی سوار ہے وہ نجات لینے آیا ہے، اور جو اس کشتی کا مخالف ہے وہ ہلاک ہونا چاہتا ہے، اور یہ کشتی گناہوں کے طوفان میں چل رہی ہے، یہ کشتی فساد کے طوفان میں چل رہی ہے۔ جی، سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں، سیلاب آ رہا ہے گناہوں کا شہر میں،
اے دوستو حسین کا دامن نہ چھوڑنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان اللہ استفا. تھکے تو نہیں آپ؟ آج اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو مجھے برداشت کریں گے. ان اللہ استفا آدم و نوحن. اللہ نے آدم اور نوح کو منتخب کر لیا. آگے آیت بڑی وَعَلَى ابراہیم. مگر نوح اور آدم کا مقام، آدم اور نوح کا مقام بہت بلند ہے، مگر ان کا مقام کتنا بلند ہوگا جن کی پوری نسل کو انتخاب کیا ہے. ادھر ان کا انتخاب ہے، اولاد کا انتخاب نہیں ہے، لیکن یہاں حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب ہے. وَعَلَى ابراہیم. اور پھر وہ کتنا بڑا وجود ہے کہ جسے عمران کہا جاتا ہے، اور اس عمران کی آل کا بھی انتخاب اللہ کر رہا ہے. کل کی مجلس میں کہہ چکا کہ عمران اگر حضرت عیسیٰ کے نانا حضرت مریم کے والد ہیں تو ان کی نسل کہاں ہے جن کا انتخاب ہوا ہے؟ تو ڈھونڈو اس عمران کو جسے ابو طالب کہا جاتا ہے. اللہ جی بھائی مجلس سننے آئے بیٹھے لوگ ہیں تو آپ کے ذوق سماعت کو دیکھ کر میں منزلیں تبدیل کر رہا ہوں. اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد کا انتخاب کیا اور پھر حضرت عمران کی اولاد کا انتخاب. حضرت ابراہیم کی اولاد میں کچھ ایسے بھی ہیں جو امام نہیں ہوں گے، لیکن عزیزان گرامی ابو طالب کی اولاد میں کوئی ایک تو دکھاؤ جس کے دامن کردار پہ کوئی دھبا ہو. ابھی آپ پڑھ کے سنا دیں تو اور اچھا ہے. جی صلوات پڑھے ذرا محمد و آل. پہلا مصرع کیا ہے؟ پہلا مصرع بھائی رضا عباس نے ایک مصرع تو مجھے کہہ دیا نا آپ بھائی، تو وہی سنا دیتا ہوں آپ کو. جی یہ گھرانہ وہ ہے، تھکے تو نہیں ہو؟ یہ گھرانہ وہ ہے کہ جہاں پیون تو ملے گا، دھبا نہیں ملے گا. لبیک یا حسین. بلند صلوات. اس گھرانے میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا، بھائی جملہ آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اس گھرانے میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا، اور جملہ بہتر کروں، اولاد ابو طالب میں اگر کوئی امام نہیں بھی ہوا تو وہ بھی عباس ہوا. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر. استاد قمر جلالوی کی روح کو شاد کریں. مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتا. آل عمران کا اللہ انتخاب کر رہا ہے، حضرت ابو طالب کی اولاد کا انتخاب ہے. اس گھر میں اس گھر کا اللہ اکبر، اس گھر کے بچے کو اصغر کہتے ہیں، اس گھر کے بڑے کو ابو طالب کہتے ہیں. جی اس بچے کی مار نہیں ہے دشمن. اللہ اکبر. صاحبان عقل کا خاندان نہیں ہے، عقیلوں کا خاندان. عاقل اور ہے، تھکے تو نہیں ہے؟ عاقل اور ہے، عاقل اور ہے، عقیل اور ہے. عاقل اسے کہتے ہیں جس نے ایک مرتبہ بھی عقل کا مظاہرہ کر دیا ہو، اچھا فیصلہ دے دیا ہو، اچھی رائے دیتی ہو، اچھا مشورہ دے دیا ہو. عقل
پروری کی بات کر دی ہو اور عقل کی بات کر دی ہو وہ عاقل ہے، مگر جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی عقل مندی سے خالی نہ ہو اسے عاقل نہیں عقیل کہتے ہیں۔ توجہ ہے؟ اس خاندان میں ہر فرد عقیل ہے، مگر کیا کمال ہے اس بیوی کا جس کا لقب ہی عقیل ہے، بنی ہاشم ہو جانا جی۔ یہاں حسن و جمال اس درجے پر ہے کہ حضرت ابو طالب ان میں سے ایک ہے جو اپنی جوانی میں نقاب لگا کر نکلتے ہیں، اس لیے کہ اگر بغیر نقاب کے آ جائیں تو بازار رک جاتا ہے، رستے مسدود ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کے دیدار کے لیے دکانیں چھوڑ کر نکل آتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نقاب لگا کر باہر آتے ہیں، اور اتنا حسن ہے ابو طالب کا، تھکے نہیں ہے نا، اتنا حسن ہے حضرت ابو طالب کا کہ حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر حرم، حرم الہی کا چاند، حرم پروردگار کا چاند، جس کی وجہ سے حرم چمک رہا ہے، جس کی وجہ سے حرم روشن ہے، قمر حرم۔ اس گھر میں ہر ایک قمر نظر آئے گا۔ ابو طالب قمر حرم تو عبد المطلب قمر بطحا، پورے مکہ کا چاند۔ تھکے نہیں ہے جملہ کہہ رہا ہوں۔ جس خاندان میں ہر فرد قمر ہو اور قمروں کے درمیان اگر کوئی قمر بنی ہاشم بنے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ یہ وہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ حضرت ابو طالب کے بچوں کی بات ہو رہی ہے۔ حضرت ابو طالب کا مقام اور عظمت بہت بلند ہے جی۔ ابو طالب کے 5ویں بچے کو علی کہتے ہیں جی۔ بیٹوں میں چوتھے ہیں اور بیٹیوں بیٹوں میں مل کر 5ویں ہیں۔ ام ہانی بہن، طالب بھائی، جعفر بھائی، عقیل بھائی اور سب سے چھوٹے بھائی علی جی۔ محاورہ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، محاورہ ہے، حدیث سے محفوظ ہے کہ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ جس ابو طالب کا 5واں اور آخری بیٹا کل ایمان، اس ابو طالب کا مقام ایمان کیا ہے؟ لہذا میرے بچوں ٹوک دیا کرو اس آدمی کو جو ایمان ابو طالب پر بات کرے۔ ہم ایمان ابو طالب پر بات نہیں کریں گے، عظمت ابو طالب پر بات کریں گے، مقام ابو طالب پر بات ہوگی، عظمت ابو طالب پر بات ہوگی۔